نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم واتقوا الله ويعلمكم الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ اچھا جی، آج منگل 21 دسمبر 2021 ہے اور بچوں کی موسم سرما کی جو تعطیلات ہیں، ونٹر ویکیشنز وہ شروع ہیں، تو ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے دوستوں کی گزارش پر اور اپنے شیخ طریقت حضور خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیرینہ آرزو کے مطابق آج سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مثنوی مولانا روم کے سادہ عام فہم دروس، لیکچرز، خطابات کی ایک سیریز آپ کے سامنے شروع کر رہے ہیں، اور اس بار ہم نے اسلوب نہایت سادہ اور نہایت بیسک لیول کا رکھا ہے، اور نام بھی کوئی اس سیریز کا ہم نے کوئی بھاری بھرکم نام نہیں رکھا، بلکہ جو یہ اردو میں جو آسانی سے جو شرح انوار العلوم مل جاتی ہے تو یہی نام ہم نے رکھا ہے کہ انوار العلوم شرح مثنوی مولانا روم۔ اور اس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بہت سادہ اور آسان الفاظ میں آسان جملوں اور تراکیب کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مثنوی کا جو ایک بنیادی فہم ہے وہ آپ حضرات تک منتقل کیا جا سکے۔ تقریباً 1000 صفحات کی اور 6 دفتروں پر مشتمل یہ شرح ہے۔ جو ایکچول مثنوی ہے وہ بھی 6 دفتروں پر مشتمل ہے، اور اس کے تقریباً 28,000 کے قریب اشعار ہیں، جن کو اگر آپ مصرے اگر گنیں تو تقریباً 56,000 سے 57,000 کے قریب یہ مصرے بنتے ہیں۔ تو مولانا نے شروع کی یہ بات یہاں سے کہ بشنو از نئے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ پہلا شعر، پہلے تو انہوں نے سماعتوں کو متوجہ کیا کہ غور سے سنو، یہ جو بانسری کی آواز ہے، نئے فارسی میں نئے کہتے ہیں بانسری کو، کہ نئے کی جو آواز ہے اس کے اندر یہ جو قصہ درد و سوز ہے، غم ہجر و فراق ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ وز جدائی ہا شکایت می کند۔ یہ تو لگتا ہے کہ بہت ساری جدائیوں کے قصے کی آپ کو شکایت سنانا چاہتا ہے۔ خیز نیستاں تھا مرا ببریدان از نفیرم مرد و زن نالیدان، کہ جب سے مجھ کو بانسوں کے جنگل سے یا لکڑی کے جنگل سے جب سے کاٹا گیا ہے اور مجھے وہاں سے جدا کیا گیا ہے، تب سے میری آہو نالا آہو فغاں سوز و گداز سن کر گویا کہ مرد ہوں یا عورت ہوں سبھی غمزدہ ہیں، نالا زن ہیں۔ سینہ خواہم شرح شرحا از فراق تابگویم شرح درد اشتیاق، مگر ہاں میری غم کی جو کہانی ہے، جو میرا قصہ ہے، اس داستان کو وہی سمجھ سکتا ہے جس پر کچھ غم کا کچھ حصہ گزرا ہو، کہ اس کا سینہ جو ہے وہ جدائی کے غم سے، فراق کے غم سے پارا پارا ہو چکا ہو، چھلنی چھلنی ہو چکا ہو، کرچی کرچی ہو چکا ہو، تب جا کے میں اس کو اپنی داستان سناؤں اور وہ میری داستان سے ریلیٹ کر سکے، اور میرا یہ جو شوق اور عشق کی جو داستان ہے اس کی شرح سننے کا متحمل ہو سکے۔ ہر کسے کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش۔ ہر شخص، ہر جان جب اپنی عزیزوں سے، اپنے وطن سے دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے وہ جو ملاپ کا، ملاقاتوں کا جو وقت تھا اس کو یاد کرتی ہے۔ من بہر جمیت نالاں شدم جفت خوشحالاں بدحالاں شدم۔ چنانچہ میں بھی خوشحال لوگوں کی مجلسوں میں گئی، بدحال لوگوں کی مجلسوں میں گئی۔ ہر کسے از ظن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من، مگر ہر شخص جو تھا وہ اپنے گمان کے مطابق ہی میرا دوست بن سکا، اور میرے غم کے اندر جو چھپا ہوئی حقیقت تھی اس تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ سر من از نالہ من دور نیست لیک چشم و گوش را نور نیست۔ اگرچہ کہ میرا جو نالا تھا، آہو فغان تھا، گریا بکا تھا، اس سے میرے دل کا حال اور میرا راز جو ہے وہ کچھ زیادہ اس سے ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا، لیکن چونکہ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں کو وہ نور بصارت و نور سماعت میسر نہیں کہ وہ پردے کے پار سن یا دیکھ سکیں، سو میری غم کی کہانی بھی
اسی طرح رہ گئی. اب اسی کا ہمارے ایک دوست ہیں یو کے سے راجہ صاحب, انہوں نے آج انگریزی میں ترجمہ بھیجا, پہلے ہم آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں, پھر ہلکی سی اس کی شرح کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو سادہ یعنی کہ اس کا ایک پیرایا بیان کرتے ہیں. تو وہ انگریزی میں فرماتے ہیں, I asked the flute, how come your sound is so melodious and healing? Flute said, it wasn't easy, as first I was cut into small pieces, then completely emptied from inside. After that I had holes drilled in me. Even at this stage, no sound came out till I was held by a master player who knew how to blow through these holes in order to get the precise sound. Unless put through struggles and master, یعنی مرشد, you can't become purposeful. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بانسری ہے نئے, جسے فارسی میں کہتے ہیں, جس کی حکایت اور جس کی جدائیوں کی شکایت کی بات ہو رہی ہے, کہہ رہے ہیں یہ بانسری اصل میں انسان ہے, یا طریقت میں کہہ لیجئے کہ مرید ہے. کہ مرید جو ہے جب وہ پیر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی زندگی میں اس پہ جتنے غم کے ادوار, مشکلات, پریشانیاں, مصائب و آلام گزرے ہوتے ہیں, ان سب کی ایک داستان بھری بھی لے کے جاتا ہے, اور اس سے کہتا ہے کہ مجھ پر نظر رحمت فرمائیے اور مجھے بتائیے کہ میرا معاملہ کیا ہے, میری حقیقت کیا ہے, میں کہاں کا مسافر ہوں, کہاں مجھے جانا ہے. تو جب یہ اپنی جدائیوں کی شکایت کرتا ہے کہ میں نے تو جو بھی کیا مجھے اس سے حق کا راستہ اور حق کا جو ہے وہ قرب نہیں ملا, سو میں جدائیوں میں رہا, اور چونکہ میں ازلی ایک فراق کی ایک علامت اور داستان تھا, چونکہ جب عالم ارواح سے مجھے کاٹا گیا تھا, تب سے جب میں عالم بشریت میں, عالم ناسوت میں, عالم جسم میں, اس مادی دنیا میں پھینکا گیا تھا, ڈالا گیا تھا, تب سے میری درد و سوز کی اور جدائیوں کی وہ جو کیفیت تھی اس میں شدت آ گئی, اس میں حدت آ گئی. تو اب اے مرشد, اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں. تو اب مرشد جو ہے پھر وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ ہاں بیٹا, یہ تو قصہ ازلی ہے, یہ تو تیرے والد سیدنا آدم علیہ السلام بابا اس زمانے سے شروع ہے کہ ان کو بھی کئی طرح کی جدائیوں سے گزارا گیا, اور ان پر ایک درد و کیف سے ان کو گزارا گیا, تاکہ وہ اس لذت عشق سے, درد عشق سے آشنا ہو جائیں جو اصل میں خدا انسان کو دیکھنا اور انسان کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر آگے فرماتے ہیں, خیز نیستاں تا مرا ببریدان از نفیرم مرد و زن نالیدان. پھر آگے بانسری بتاتی ہے کہ جب سے مجھ کو نیستان سے یعنی جنگل سے کاٹ کے جدا کیا گیا تو مجھ پہ کتنے سارے ادوار گزرے. پہلے جنگل کا جو بانس تھا اس کا تنا یا اس کا پورا وجود کاٹا گیا, پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے گئے, پھر ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پالش کیا گیا, ان کا چھلکا ان کی جلد اتاری گئی, پھر ان کو مزید جو ہے وہ پروسیس سے گزارا گیا اور ان کو مزید پتلا باریک کیا گیا, پھر اس میں کئی سارے چھید کیے گئے اس کے سینے میں, اور اب جب اتنے سارے چھید ہو گئے تو اب جب وہ کسی پختہ کار قسم کے لےکار, فنکار, نیکار کے منہ میں جب وہ جاتی ہے تو وہ اپنی سانسوں سے اس میں جب پھونک مارتا ہے تو اس میں کئی طرح کے نغمے, زیر و بم, کئی سارے جو ہے وہ موسیقی کے اس میں سے سر نکلتے ہیں. تو اب یہ سر کب اس میں سے نکلنے شروع ہوئے, جب اس کا استعمال کسی ماہر استاد کے ہاتھوں اور منہ سے جب ہونے لگا. تو جب کسی ماہر استاد کے ہاتھ میں اور اس کے دستے قدرت میں انسان یا مرید خود کو دے دیتا ہے, تب وہ اس کے اندر سے پھر وہ اس خدائی نغمہ لاہوتی اور وہ ان راز اور وہ اسرار اور وہ علوم و معارف کا اس کے اندر سے ریلے اور نشریات شروع کر دیتا ہے. تب اس کے اندر سے جب وہ سر نکلتے ہیں تو وہ لوگوں کو مست کر دیتے ہیں, لوگ جھومنے لگ جاتے ہیں, لوگ اس سے خود کو ریلیٹ کرنے لگتے ہیں, اور لوگ اس کو اپنی ہی داستان, اپنی ہی کہانی سمجھتے ہیں. ہر کہانی کو جو اپنی ہی کہانی سمجھے, میں اسی انسان کی تصویر کا پیکر ہوں. ایک شعر بھی ہے نا. تو آگے فرماتے ہیں, سین خواہم شرح شرح از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق. پھر یہ بانسری کہتی ہے کہ میرے اندر تو بہت سارا جدائیوں کا قصہ ہے, اور بہت ساری یعنی کہ عروج و زوال, زیر و بم, نشیب و فراز کی میرے اندر ایک پوری داستانیں ہیں. لیکن وہ داستانیں, وہ قصہ میں کس کو سناؤں, کون سمجھے. جب اس نے یہ درد و عشق
یہ درد و غم دیکھا ہی نہ ہو. سو مجھے تو ایک ایسا سینہ چاہیے جس نے کچھ نہ کچھ محبت، کچھ نہ کچھ عشق کی آنچ پر پکا ہو، کچھ جدائی کا درد سہا ہو، جو میری بات سن سکے، سمجھ سکے، میرے غم سے خود کو ریلیٹ کر سکے، اور پھر میں اس سے اپنا قصہ درد و غم سنا سکوں. یہی حال پھر اس پیر کی یا اس مرید کی ہوتی ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا درد سے لبریز سینہ ڈھونڈتا ہے کہ جس کو یہ اپنے سینے کا درد اور اپنا جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ دوری کا جو درد ہے اس کے دل میں، یہ درد اس کے اندر منتقل کر سکے. یہ درد اس کو جو بطور اس کو امانت اس کو اپنے پیر سے ورثے میں ملی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ازلی امانت حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، تو یہ امانت اس کو ٹرانسفر کر سکے، اس کو منتقل کر سکے، تاکہ یہ اپنے اصل مقام، حقیقی مقام، یعنی کہ مقام آدم، یعنی مقام خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیونکہ اصل میں تو اس کو اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ بننا ہے، اصل میں تو اس کو اللہ تعالیٰ کا جو کام کا آلہ ہے وہ بننا ہے. تو اس کو بنانے کے لیے پھر پیر اس کے اندر جب دیکھتا ہے کہ درد ہے، غم ہے، اس کا سینہ بھی کچھ ہجر و فراق کی یعنی کہ برچھیوں سے چھلنی ہوا ہے، تو وہ اس کے اندر پھر وہ جو اس کی حصے کی نعمت ہے اور اس کے نصیب کا جو درد ہے وہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے، اور پھر یوں آدم سے آدم کی تصویر بننے لگ جاتی ہے، اور آدم سے آدم کی نقلیں اور آدم سے آدم کی یعنی کہ وہ شاخیں اور پھل پھول تیار ہونے لگتے ہیں. جس طرح گندم سے گندم از گندم برو یا جو سے جو، ٹھیک ہے نا، جس طرح گندم سے گندم نکلتی ہے، جو سے کے فصل سے جو نکلتی ہے، کھجور سے کھجور نکلتی ہے، اور آم سے آم نکلتا ہے، اسی طرح آدم کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ آدم سے بھی آدم تیار ہو. تو وہ پھر آج کے دور میں ہمارے پیر طریقت حضرت خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی گزشتہ برس وصال ہوا، اور اب ان کے سجادہ نشین خواجہ پیر محمد بدر عالم جان المعروف میاں گل صاحب ہیں، جو اسی طرح کی آدم ساز اور یعنی کہ آدم کار قسم کی ہستیاں ڈھونڈنے کے مشن پر دنیا بھر میں سفر فرما رہے ہیں. ذکر اللہ اور ذکر رسول کی شمیں جلا رہے ہیں، تاکہ یہ ذکر اللہ اور ذکر رسول کی جب شمیں جلیں، یہ شمیں بھڑکیں، محبت میں تبدیل ہو، محبت کو آنچ ملے، محبت عشق میں تبدیل ہو، عشق جو ہے وہ پھر اس منزل پر لے کے جائے کہ جہاں اس کے اندر وہ امانت ازلی، امانت آدمیت جو ہے اس کے سینے کے اندر منتقل کی جا سکے. اور اسی کو پہلے نبوت کے دور میں نبوت کہا جاتا تھا، اور ختم نبوت کے بعد اب وہی امانت جو ہے وہ ولایت کی صورتوں میں منتقل ہوتے ہوئے آ رہی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مثنوی مولانا ہارون سے تصوف و سلوک کے جو معارف ہیں ان کا فہم نصیب فرمائے، ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائے. دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور، آستانہ خیریہ اسلام آباد، اور جہاں جہاں حضور خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر صاحب کے قائم کردہ مراکز ہیں انکلوڈنگ الکاف الخیریہ، ان سب پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے، اور حضور خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر صاحب کا فیضان عام سے عام فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.